بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی آسنا میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان سب کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشک سے پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملہ میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی،
جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں کی طرح رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے میں ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے، جو کبھی نہ بند ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی آسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہیں۔ فرماتی ہیں، آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کی اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے،
فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بایابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم وجی اللہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ کہہ رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پاکیزہ جنیں اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن رکھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کے رہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں،
تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آج تک اس سے اچھے پیغام کی ویڈیو کبھی اپلوڈ نہیں کی، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اسے پورا سکون و اطمینان کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔